برکت رمضان میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں شفا یوسف سے اور میں ہوں ویس منگل والا. میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کا دن عطا فرمایا. آج کے پروگرام کا آغاز ایک بڑی زبردست نیوز سے, پازیٹیو نیوز سے, اور یہ وہ نیوز ہے جس کی واقعی ہمارے ملک کو ضرورت تھی. وہ نیوز آ گئی ہے, وہ خبر آ گئی ہے, اور وہ سب کو میں بتا دوں. اور ابھی جو لوگ ہمارے پروگرام میں ٹیون ان کیا ہے جنہوں نے, اور جو کہ ابھی بریکنگ نیوز نہیں دیکھ سکے تھے, ان کے لیے ذرا میں ریکیپ کر دوں. اور یہ اعلان ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے, پاکستان کی کیبنٹ کی طرف سے, کہ ان سب نے رضاکارانہ طور پر, رضاکارانہ مطلب والنٹرلی ہاں, رضاکارانہ طور پر انہوں نے ایک بڑا زبردست اعلان کیا ہے. اور وہ اعلان ہے کہ ہم تنخواہیں اور مراعات نہیں لیں گے. یہ ہے بھائی پوری کیبنٹ, پوری کی پوری وزیر اعظم کی کیبنٹ اور وزیر اعظم شہباز شریف سب نے یہ اعلان کیا ہے, اور باقاعدہ طور پر آسٹیرٹی میجرز کا یا آسٹیرٹی ڈرائیو کا آغاز کیا ہے. اس سے پہلے بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ وزیر اعظم اور چند ایک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہ تنخواہیں نہ لینے کا فیصلہ کیا. بالکل چند لوگ نہیں, کیا بات کر دی, صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب انہوں نے, بالکل. لیکن اب تو باقاعدہ طور پہ مراد تک کی بات پہنچ گئی ہے. اب پہلے صرف تنخواہوں کی بات ہو رہی تھی, اب مراد تنخواہیں دونوں جو ہیں وہ نہ لینے کا اعلان. بالکل. تو یہ بڑی پازیٹیو نیوز آ گئی ہے صبح مطلب دوپہر. اور یہ بیسکلی وفاقی کیبنٹ کا یہ ایک اجلاس ہوا جس کی صدارت کی تھی شہباز شریف صاحب نے. تو انہوں نے اس میں یہ طے کر لیا. سحری کے بعد ہی شہباز شریف صاحب نے لگتا ہے اجلاس شروع کر لیے. اچھا, پہلے وہ 7 بجے والا ٹائم تھا نا شہباز شریف صاحب کا, جلدی اٹھ جاتا ہے انسان سحری کے بعد شروع. ویسے اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی شہباز شریف صاحب سحری کے بعد ہی دفتر آ جاتے ہوں گے اب. اور باقی لوگوں کو کیسی ٹینشن لگتی ہوگی, کیونکہ وہ سب تو آپ اگر کیبنٹ میں گئی نا شہباز شریف صاحب کی, تو بس پھر تو وہ پہنچیں گے ہی نہیں. ناظرین, شہباز شریف صاحب انتظار کر رہے ہوں گے کہ وزیر فلانا. نہیں بھائی, میں کیوں شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ میں, میرے پاس اتنا ہے نہیں کہ میں تنخواہ نہ لوں. ویسے تو وزیر اعظم کی تنخواہ ہے بھی بڑی کم, لیکن جو بھی ہے یہ خدمت کرنے کا جذبہ تو آپ کے اندر ہے نا. ہاں, یہ ایک جذبہ ہے. بالکل, آپ کیبنٹ میں ہوں گی, لیکن وہ ٹائم دیکھتے رہیں گے اور وہ کہیں گے شفا نہیں آئی, کیوں صبح نہیں اٹھ سکتی. نہیں, پھر آخر میں شہباز شریف صاحب یہ بھی کہیں گے نکال دو اس کو, نکال دو. یہ بھی تو ہوگا نا, ان کے سٹائل میں دیکھیں میں نے, آپ نے اس کو نکال دیا, نکال دو اس کو کیبنٹ سے, اگلی دفعہ یہ لیٹ آئے گی تو اس کو بار رکھنا ہے, اس کو اندر صحیح کیا شفا کو نکال کے مجھے رکھیں. میں دیکھیں آپ سے پہلے انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کروں گا, اور تنخواہ بھی میں نہیں لیں گے. مہمان آدمی, اس پہ ذرا سوال ہے. چھوڑے کیبنٹ کا فیصلہ, میں واپس لیتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. بالکل, لیکن یہ مذاق الگ سائڈ پہ, لیکن آن سیریس نوٹ یہ بڑا ایک ایسا جسٹر ہے جو کہ ملک کو اس وقت ضرورت ہے. اکثر ہم عوام یا لوگ جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو اتنی کی تنخواہیں ہیں, یا تنخواہیں بہت زیادہ نہ بھی ہوں, جو کہ نہیں ہیں, لیکن اس کے علاوہ باقی اخراجات جو ایڈمنسٹریشن رن کرنے کے ہیں پاکستان کے مختلف آفیسز, اس سے میسج وہاں بھی جا رہا ہے. جو بیوروکریسی ہے, باقی وزراء ہیں, صوبائی جو حکومتیں ہیں, ان کی طرف جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑے پیمانے پر یہ چیز ہو سکتی ہے. آغاز اس کا یہاں سے ہو گیا. بہترین. اچھا, پھر شہباز شریف صاحب نے ایک اور ملاقات کی, وہ بھی بڑی اہم ملاقات تھی, اور اہم ملاقات میں انہوں نے یہ انعام لٹایا زبردست. پازیٹیو. دیکھیں, ہمارے کچھ ہیروز ہیں کرکٹ کے علاوہ کی, اگر ہم بات کریں تو ہمارے ملک میں کچھ ہیروز ہیں, اور ہم ہر وقت کرکٹ پہ ہی اٹکے رہ جاتے ہیں. ہمارا سارا دھیان کرکٹ پہ ہوتا ہے. اور ان ہیروز میں ایک نام ہے ارشد ندیم صاحب کا, جو کہ جیولن تھرو میں پاکستان کی طرف سے ورلڈ جو ایتھلیٹک چیمپئن شپ تھی اس میں انہوں نے چاندی کا تمغہ جیتا. اب شہباز شریف صاحب نے ان سے ملاقات کی, اور شہباز شریف صاحب نے ان سے ملاقات میں ان کو 25 لاکھ روپے 2.5 ملین روپیز انعام بھی دیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کو بڑی شاباش دی, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں کم وسائل ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کی جو محنت ہے وہ محنت رنگ لے کر آئی, اور آپ نے چاندی کا تمغہ جیتا. اس پر ہم آپ کو جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں. بالکل, یہ پازیٹیو بات ہے ان کی. اور انہوں نے کہا کہ جی جیولن کے کھیل کی ترویج میں ارشد کی جو خدمات ہیں وہ قابل ستائش ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان کے آبائی علاقے میں ایک جو سپورٹس کمپلیکس بن رہا ہے اس کا کام بھی تیز کیا جائے. بالکل, بڑی پازیٹیو چیز ہے یہ. اور یہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے, 100% ضروری ہے ان کی حوصلہ افزائی. کیونکہ ان میں 70 to 80% ایسے کھلاڑی ہیں جو اپنے طور پر خود ہی محنت کرتے رہتے ہیں, اپنے ہی طور پر اپنے اخراجات اٹھاتے ہیں, یا پھر کسی سے اگر اسپانسرشپ کی بھاگ دوڑ بھی چل رہی ہوتی ہے تو وہ بھی اپنے طور ہی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہوتی, کسی قسم کی کوئی فیڈریشن ان کے پیچھے کھڑی نہیں ہوتی. تو یہ پازیٹیو چیز ہے جی. اب ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو پروگرام آگے بڑھائیں گے.
جی اب ہمارے شو کا جو آج کا سیگمنٹ ہے یہ بڑا ہی خاص ہے اور مہمان بھی ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ بڑی خاص ہیں. آپ کی ملاقات ہم کرائیں گے دو بہنوں سے اور ان بہنوں کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے, بڑی دلچسپ ہے اور بڑی انسپائرنگ ہے, خاص طور پر ان خواتین یا ان بچیوں کے لیے کہ جن کے پاس شاید وسائل بہت زیادہ نہ ہوتے ہوں لیکن ان کے اندر لگن اور جذبہ بہت ہوگا کامیابی کا. ان کے والد صاحب کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک سموسہ فروش ہیں اور ظاہر ہے ہم سب کو سموسے بڑے پسند ہیں, لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ان دونوں بچیوں کا تعلق ہے. وسائل کی بہت زیادہ ایک فراوانی نہیں تھی ان کے پاس, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا اس کی وجہ سے آج یہ ہمارے شو کا حصہ ہیں. سندھ پبلک سروس کمیشن میں انہوں نے ایگزام دیے, وہ ایگزام انہوں نے نہ صرف دیے بلکہ پاس کیے اور اب یہ سرکاری ملازمین بن گئی ہیں دونوں, اور انہی سے ہم جانیں گے کہ ان کی کون سی پوزیشنز ہیں, کس پوسٹ پر اب یہ تعینات ہوں گی اور کس طرح سے اب یہ ملک کی خدمت کریں گی. ہمارے ساتھ صدف انصاری اور صباحت انصاری موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم صدف اور صباحت. وعلیکم السلام. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور آپ کی جو سٹوری ہے, جو آپ کی کہانی ہے, بڑی ہی انسپائرنگ ہے, بڑی موٹیویٹنگ ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ دونوں میں سے جو بڑی ہے وہ پہلے شروع کریں, اپنی کہانی بتائیں کہ آپ نے کیسے وہ ایگزام دیا اور اب آپ کہاں تک پہنچی ہیں. جی میں بڑی ہوں ڈاکٹر صدف انصاری. میں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے پاس کیا ہے کمیشن HBSC کے تھرو, اور جو پوسٹ ہے میری ویٹنری آفیسر ہے, اور میں نے جو ہے اپنی بیسک جو اسٹڈی ہے وہ ٹنڈو جام سے ہی حاصل کی ہے, اور جو ہے میں نے پھر گریجویشن مطلب DVM اور MPhil سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام سے کی ہے. اور میں نے دو بار پہلے بھی آواز نہیں. اچھا, اب یہ میرے خیال میں آپ کی طرف شاید اذان ہونے والی ہے یا ہو رہی ہے یا کچھ اس طرح کی آواز ہے. یہ آواز نہیں آ رہی, اذان ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے, تو پھر آپ اذان کا وقفہ لیجئے اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے بات کرتے ہیں. بالکل, تاکہ یہ کہ اذان جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہو رہی ہے اس میں ڈسٹربنس نہ ہو. جب اذان کا وقفہ ان کو دیتے ہیں تو ہم کچھ جو اپنی سٹوریز ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اسلام آباد کی طرف آتے ہیں. صباحت اور صدف سے تو ہم نے آپ کو ٹنڈو جام میں ملاقات کروا رہے تھے, لیکن اسلام آباد کی طرف اگر ہم آئیں تو اسلام آباد کی جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے CDA, جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی موجود ہونی چاہیے اور جو مختلف کام بھی کرتی ہے, جس کے ذمہ مختلف اسلام آباد اور شہر کے جو انتظامات ہیں وہ ہیں. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اب کیا کیا ہے, انہوں نے ایک لوگو ڈیزائن کیا ہے, اور وہ جو لوگو ہے وہ بیسیکلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسلام آباد کا ٹورزم لوگو ہے, جس کا انہوں نے ارادہ دکھایا ہے کہ اب اس ٹورزم لوگو کو وہ استعمال کریں گے اور اسلام آباد میں ٹورزم کے حوالے سے یا جو بھی ٹورزم کا فروغ ہے اس کے حوالے سے مختلف ویب سائٹس پر یا ایڈورٹائزمنٹ کیمپینز میں یا مختلف جگہوں پر آپ کو یہ لوگو نظر آئے گا. اس کا نام ہے جی مارگو. یہ تیندوا ہے, یہ تیندوا ہے, اور اس نے سن گلاسز پہنے ہوئے, کیپ لگائی ہوئی ہے گرین کلر کی, بڑا کول سا یہ تیندوا ہے اور بڑا اچھا سا لوگو انہوں نے بنایا ہے مارگو کا. اور بیسیکلی جو ہے یہ مارگلا کی جو پہاڑیاں ہیں اس سے یہ اخذ کیا گیا ہے, کیونکہ مارگلا کی پہاڑیاں اسلام آباد کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اگنور نہیں کر سکتے. مارگلا کی پہاڑیاں اسلام آباد, سو ان کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. اب یہ ہر جگہ پر لگایا جائے گا اسلام آباد میں. ہاں جی, تمام جو پبلک پلیسز ہیں وہاں پر یہ لوگو لگایا جائے گا, اور ٹورزم چائنا سینٹر, کنونشن سینٹر, مارگلا جو ٹریلز ہیں اس پر یہ لگانے کا پروگرام ہے, اور سیاحتی لوگوں کو اسلام آباد کی تعلیمی ثقافتی اداروں پر بھی لگایا جائے گا, سو دیٹ لوگوں میں اس کی اویئرنیس آئے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام آباد ہیز اٹس اون ٹورزم لوگو. ویری گڈ جی, زبردست. اچھا, اب ٹورزم کے لیے ہمارے یہاں تو لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اسلام آباد تو کافی آتے ہیں, لیکن بہت لوگ جو جاتے ہیں UAE, ان کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے, اور وہ خبر سن کے میں تو خوشی سے بس پھولا نہ سمایا. چلو بتائیں. اس قدر مجھے خوشی ہوئی کہ UAE والوں نے جو اعلان کیا ہے, UAE والوں نے بیسیکلی 87 کنٹریز کے لیے, 87 ممالک کے لیے انہوں نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے. وہ لسٹ ہے ان کی. اب وہ لسٹ ریوائز ہوئی ہے, اور اس لسٹ کا بیسک مقصد کیا ہے کہ اگر آپ UAE آتے ہیں تو آپ کو آن ارائیول ویزا مل جائے گا. آن ارائیول ویزا آسانی ہو گئی جی, بالکل آن ارائیول ویزا ملے, جائیں آپ لوگ آرام سے انجوائے کیجئے UAE میں, بہترین زبردست ویزا لے لیں. ایسا ہی ہے, بس پاکستان اس کے اندر شامل نہیں ہے لسٹ کے اندر.
جی تو آپ پڑھ لیں ویسے ایک دفعہ دوبارہ غور سے. جی میں دوبارہ تبارہ چوبارہ اس کو پڑھ کے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو لسٹ ہے اس کے اندر انڈیا شامل ہے. چلو بھائی انڈیا سے تو ٹریڈ کرتے ہیں بہت سارے ہمارے عرب ممالک اور UAE کے ممالک, ٹھیک ہے بھائی کرنے دو, لیکن اسرائیل تک شامل ہے بھائی وہاں پر ماشاءاللہ اس لسٹ کے اندر, جن میں جس چیز کے تحت لوگوں کو وہاں پر آن ارائیول ویزا دیا جائے گا اس لسٹ میں UAE نے ماشاءاللہ سے اسرائیل کو بھی شامل کیا ہوا ہے کہ آؤ اسرائیلیوں آؤ. نہیں تو ہم کیوں نہیں ہیں, ہم نے کوئی ان کے پیسے کھائے ہیں؟ ہم ہو یا نہ ہو 30 سے 90 دن کا یہ ویزا ہے, آن ارائیول ملے گا ان ممالک کو, ان کی ظاہر عزت ہے معاشرے میں. اچھا ایک اور چیز بھی UAE نے پچھلے کچھ دنوں میں کی ہے, اور یہ مختلف لوگوں سے مجھے یہ سننے کو ملا کہ یہاں سے ظاہر ہمارا جو ایشیا کا ہے خطہ, اس سے بہت سارے لوگ GCC کنٹریز جاتے ہیں نوکریوں کے لیے, دبئی بھی جاتے ہیں, UAE میں مطلب شارجہ وغیرہ یہاں پر جاتے ہیں, پاکستان سے بھی بڑے لوگ جاتے ہیں. ہر ایک کا ان UAE کی کمپنیز میں کوٹا ہوتا ہے ہر ملک کا, اور ظاہر ہے وہ کوٹے میں مثال کے طور پہ 25% انڈین ہے یا 25% پاکستانی ہے, تو اتنے لوگوں کو اس کمپنی میں نوکری ملے گی. انہوں نے وہ کوٹا پاکستان کے لیے کم کر کے 10% کر دیا. یہ بھی ایک کاروائی انہوں نے کی پچھلے دنوں. میں نے کہا میں بتا دوں لوگوں کو کہ جو اپلائی کر رہے ہیں UAE جانے کے لیے نوکریوں کے لیے, تو پاکستانیوں کا کسی بھی UAE کی رجسٹرڈ کمپنی میں کوٹا جو ہے وہ کم ہو کر اب 10%. وزیر اعظم صاحب کو کیبنٹ کو اس پر تھوڑا سا کام کرنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے ان سے کہ بھائی ہمارا بھی سلسلہ کچھ اگر کر سکتے, نہیں کر سکتے تو نہ کریں بھائی, وہ بادشاہ لوگ ہیں ان کو کون کچھ سمجھا سکتا ہے. لیکن جو خوشی مجھے اس بات پہ ہوئی ہے کہ اسرائیل کو انہوں نے اجازت دی ہے. ایک دنیا کا عظیم ترین ملک ہے, وہ دنیا کے عظیم ترین کام کر رہا ہے وہ, اس کو تو فوراً آپ نے آن ارائیول اپنے گھر میں بٹھایا کیوں نہیں اس کو لا کے, میں تو یہ سوچتا ہوں. اور کیا مطلب اس کو کہتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ ادھر بنا لو, ادھر بنا لو, ایک اسرائیل ادھر ایک اسرائیل ادھر, یہ ہو سکتا ہے. لیکن نہیں بھائی یہاں پر معاملے عجیب سے ہی ہے. بہرحال دنیا میں جو ہوتا رہے گا اسرائیل کے حوالے سے تو ہم بات کرتے ہی رہیں گے, اپنی کوشش کریں گے جو تھوڑی بہت غیرت ہے اس کو جگاتے رہیں. بالکل. صدف انصاری اور صباحت انصاری وہ ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں جی, اور ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی صدف صباحت السلام علیکم دوبارہ سے ہمارے پروگرام میں. اچھا جی, تو اب ہم صدف کی تو ہم نے کہانی سن لی, ویٹرنری آفیسر یہ لگی ہے. صباحت آپ بھی اپنی کہانی سنائیے ذرا. جی میرا نام ہے ڈاکٹر صباحت انصاری, اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے ٹنڈو چاند سے ہی گورنمنٹ اداروں سے حاصل کی ہے, اور جو ہے پرائمری ہائی اسکول اور ڈگری کالج سے میں نے اپنے جو ہے انٹر تک کوالیفائی کرنے کے بعد جو ہے میری ایڈمیشن ہوا DVM میں, سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو چاند میں. تو میں نے جو ہے اپنی گریجویشن وہاں سے کمپلیٹ کی. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میری جو ہے MPhil کمپلیٹ ہوئی ہے ویٹنری پیتھولوجی میں. صحیح ہے. اچھا آپ لوگوں نے پڑھائی تو زبردست لی ہے, دونوں ویٹنری ڈاکٹرز ہیں, تو دونوں آپ لوگ جو ہیں وہ جانوروں کی ڈاکٹرز ہیں. جی زبردست. اور اسی عرصے کے دوران جو ہے سندھ پبلک سروس کمیشن میں جو ہے پوسٹ آئی, ایڈورٹائز آئی, تو میں نے اپلائی کیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے میرا جو ہے فری میرٹ پہ جو ہے سلیکشن ہو گیا. فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس آؤٹ ہو گئی. ابھی مجھے تقریباً 1.5 سال ہو رہا ہے اپنی جاب کرتے ہوئے. صحیح ہے. اچھا اب یہ پڑھائی تو آپ دونوں نے بڑی زبردست کی ہوئی. اب یہ بتائیں کہ ابو کے ساتھ سموسے بنانے میں مدد کون کرتا ہے, اور کون ان کو اچھی طرح جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے باقاعدہ طور پہ؟ کس کے ہاتھ کے سموسے ابو کو پسند ہیں؟ میں کرتی تھی, اب جو ہے ان سے چھوٹی سسٹر ہیں وہ کرتی ہیں, ابو جو آرٹسٹ ہے. اچھا آرٹسٹ ہیں وہ بھی آرٹ کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. جی انہیں اصل میں شوق تھا نا بچپن سے ہی آرٹ کا. آرٹ سب بہن بھائیوں کا ہی اچھا ہے, تو انہوں نے اس کو مطلب کنٹینیو کرا ہے, اور ابھی وہ ماشاءاللہ بہت اچھی جو ہے پینٹنگز وغیرہ بہت اچھی کرتی ہیں. ابھی بھی ایک زبردست. عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ جب آمدنی کم ہوتی ہے گھروں کی تو بچیاں یا بچے تعلیم کی طرف نہیں جاتے. تو آپ کے گھر میں یہ تعلیم کا رجحان کیسے تھا؟ اور پھر ظاہر ہے آپ کی والد کی آمدنی جو سموسے بیچنے سے ہے وہ کم ہی ہوتی ہوگی, تو یہ تعلیمی اخراجات کس طرح سے پورے ہوئے؟ بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا. ابو سموسے بیچتے تھے, اور مطلب اتنے دکان بھی نہیں تھی ابو کی. ابو جو ہے تھال کے سموسے بیچتے تھے, اور بھائی جو ہے مجھ سے چھوٹا وہ تھوڑا بہت جو ہے نا پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سیل کرتا تھا, تو اسی لاٹری سے جو ہے ابو پے کرتے تھے فیس وغیرہ یونیورسٹی کی. اچھا تو اب یہ ساری چیزیں ظاہر ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کا بھائی بھی کام کر رہا تھا, والد صاحب بھی جو ہے وہ ایک ان کی دکان تو نہیں تھی لیکن ویسے ہی وہ اسٹریٹ وینڈر کہہ لیجئے ان کو,
تو یہ جو اخراجات تھے یہ آپ لوگوں نے مینج کس طریقے سے کیا؟ اور کیونکہ ظاہر ہے تعلیم کے تو اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. جی بس یہ ہم نے پڑھائی پر زیادہ فوکس کیا، باقی کپڑے ہوتے ہیں، کہیں آنا جانا، یہ سب اپنی خواہشات سب ہماری فیملی نے جو ہے وہ ایک طرف رکھنی ہے. ہماری بات ہو رہی تھی صدف اور صباحت سے، اور ظاہر دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس جذبہ ہے اور اگر آپ کے والدین چاہے وہ بہت ہی کم پیسے کماتے ہوں اور ان کو زندگی میں بہت مشکل ہو، اگر انہوں نے راغب کیا آپ کو تعلیم کی طرف تو آپ کچھ نہ کچھ کر لیں گے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جب آپ کو لگتا ہے کہ تعلیم آپ کی ضرورت ہے اور تعلیم آپ کا نصیب بدل سکتی ہے یا آپ کی قسمت بدل سکتی ہے، قسمت چمکا سکتی ہے، تو پھر آپ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ 17ویں گریڈ کی آفیسر بنی ہے، اب ترقی کریں گے اور ترقی کرتے کرتے آگے جائیں گے. اب پینشنیبل ان کی جاب ہوگی. اب ایک طرف تو یہ بچیاں جن کے والدین نے ان پر توجہ دی. ویلکم بیک جی. لاہور کا رخ کرتے ہیں. لاہور میں گزشتہ دنوں اشرا کے مقام پر ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر ایک خاتون جو ہے انہوں نے ایک ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس پر کچھ عربی کیلیگرافی کی گئی تھی اور وہاں پر لوگ مشتعل ہو گئے. اس میں جو 3 مرکزی ملزمان تھے جنہوں نے اس لڑکی کو دھونس دھمکی اور زبردستی اور ڈرانے کی کوشش کی تھی، لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی تھی. اس لڑکی پر ایک طریقے سے انہوں نے اگر ان کا بس چلتا تو وہ تو شاید مار ہی دیتے اس کو. توہین مذہب کا انہوں نے الزام لگایا، لوگوں کو مشتعل کیا. اب یہ 3 جو افراد تھے وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. لاہور پولیس کی طرف سے ایک بہت زبردست کام ہوا ہے یہ کہ ان تینوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ہمارے نمائندے شیراز نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے واقعے کی تفصیل جانتے ہیں. جی شیراز بتائیے، یہ جو 3 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اس واقعے کے، اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ بالکل، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک بریکنگ بھی بتاتا چلوں کہ یہ 4 ملزم گرفتار ہو چکے ہیں ابھی تک، اور ان چاروں کو عدالت میں پیش کر کے ان کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے. تفتیش جو ہے وہ تھانہ اچرا سے سی کانا کے سپرد کر دی گئی ہے، اور مقدمہ میں جو نامزد تھے وہ 7 ملزمان تھے، جبکہ 321 ملزمان ایسے تھے جو پرووک کر رہے تھے وہاں پر موجود تھے. اور یہاں پر جو پولیس کو 34 ایسی ویڈیوز مل چکی ہیں جس میں نادرا کے ذریعے جو ہے وہ تصدیق کی جا رہی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی اس طرح کا جو ہجوم ہے اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور خاص کر اے ایس پی شہر بانو جو ہے انہوں نے اپنی جان کو داؤ پر لگایا اور اس ہجوم سے جو ہے اس عورت کو نکالا. تو یہ جو ملزمان جو 4 گرفتار ہوئے ہیں ان کی تفصیل کیا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ مقامی ہی رہائشی ہیں، بلکہ جو عدالت میں درخواست کی گئی تھی پولیس افسران کی طرف سے کہ ان کے پاس ایک فوٹیج میں اسلحہ بھی موجود تھا. اچھا. اب اتنے بڑے ہجوم میں یہ لوگ پرووک کر رہے تھے، اور 350 لوگ جو تفتیشی افسران نے ہمیں بتایا کہ ابھی وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ مطلوب ہے، اور ہم نادرا سے مل کر جو ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چونکہ اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی انوالو ہے، اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ پہلے بھی 82 ایسے مقدمات 82 ایسے مقدمات جو چند سالوں کے دوران جو بعد میں خارج ہوئے، اور تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا لیکن پرووک کیا گیا ہجوم کی طرف سے، لیکن اس ہجوم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی. جو تمام پولیس افسران نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا اس بار اور مقدمہ درج کیا گیا، اور اس میں 7 جو ہیں وہ نامزد ہیں جن میں سے 4 گرفتار کر لیے گئے. تو ان کا تعلق کسی مذہبی شدت پسند گروپ سے یا کسی مذہبی سیاسی کسی جماعت سے ہے، یا یہ انڈیویجولز ہیں جو اپنی کیپیسٹی میں انہوں نے یہ کام کیا تھا؟ جی بالکل، یہ جو 347 افراد جو اس میں ہیں، یہ ان میں سے 6 لوگ وہ تھے جن کا مذہبی جماعت سے تعلق تھا، لیکن موقع پر ہی ان کو اے ایس پی شہر بانو تھانے لے آئی جن کا مذہبی جماعت سے تعلق تھا، اور انہوں نے ہی بعد میں تحریری طور پر لکھ کر دیا کہ ہم نے تصدیق کر لیا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ صرف اس کو پرووک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. باقی جو سارا تھا وہ ہجوم ہی تھا، اور اس ہجوم میں سے یہ 7 لوگ ہیں جو مقامی رہائشی ہیں، اور یہ صرف ایک بات سننے کے بعد انہوں نے پرووک کرنا شروع کر دیا. بلکہ اس میں ایک ایسی فوٹیج بھی پولیس کے پاس آئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا تھا جو ایک ملزم پکڑا گیا کہ اس پہ پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دو،
उसका भी जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है और CE के इंस्पेक्टर असगर भट्टी जो है वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी हमारे नुमाइंदे साहब हमें वाकई की, और ये जो मुजरिम है जिनको पकड़ा गया है मुलजिम, उनकी तफसील से आगाह कर रहे थे। अल्लाह ताला कुछ इस तरह का सिस्टम करे कि भाई इनको सख्त सज़ा मिले, क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारे माशरे में अगर इस तरह की हरकतें होती रहें तो ये माशरा फिर रहने के काबिल नहीं रहता। बिल्कुल, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी, रमज़ान मुबारक में हमारे खुसूसी प्रोग्राम बरकत रमज़ान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन जनाब अल्लामा सैयद जहांगीर शाह साहब, और इनसे हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवालात की जो कि हमें आपकी तरफ से मौसूल हुए हैं, और हम चाहेंगे कि फ़ोन लाइन्स भी ऑन कर दें ताकि अगर कोई सवाल करना चाहे तो वो कर लें, वरना सवालात की हमने कलेक्शन बना लिया है और हम चाहेंगे कि उन सवालात पर जो कि बहुत सारे लोगों के जहनों में होते हैं और उनका जवाब ढूंढना चाहते हैं लोग, तो वो सवाल हम अल्लामा साहब से करेंगे और उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने वक्त निकाला, बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा, जो सबसे बुनियादी चीज़ होती है, चूँकि रमज़ान के हवाले से बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं कि जिनके बारे में लोगों को पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि कन्फ्यूजन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन कन्फ्यूजन्स को दूर करना हमारा मकसद है कि हम इन कन्फ्यूजन्स को दूर करें। तो हाँ जी, एक तो ये होती है, अक्सर लोगों ने भी ये पूछा है हमारे पास, जो लोगों की तरफ से सवाल आते हैं उसमें भी ये है कि हम जब सहरी कर रहे होते हैं, सहरी के बाद हम अक्सर कभी जल्दी में पानी पी लिया, अजान पे कान है और टाइम हो गया है, अच्छा पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, बस रोजा बंद करना है, तो नियत करना लोग भूल जाते हैं, वो जो अरबी की नियत होती है। तो अक्सर लोग ये बाद में शक का इजहार करते हैं कि पता नहीं है रोजा कबूल होगा नहीं होगा, नियत नहीं की थी, तो अब ये वाला सिलसिला हो जाता है। तो इसके रोजा रखने की नियत और अफ्तार की नियत, ये दोनों नियतों की जो अहमियत है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। देखिए, मैं अर्ज करूंगा कि नियत जो है दिल के इरादे का नाम होता है। जब आप सहरी के लिए उठते हैं, सहरी खाते हैं, तो आपके रोजे की नियत है, नियत दिल में होती है, ठीक है, तो वो दिल की नियत ही काफी है। सही। और जब आप अफ्तार करें, अफ्तार की कोई नियत नहीं होती, जब आप अफ्तार कर रहे हैं तो नियत ही होगी, अफ्तार की दुआ है, दुआ होती है। तो ये इतनी सी बात है, ये लोगों ने ऐसे इस मामले को बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हम ये रमजान, ये कहाँ से आई फिर? देखिए, वो दुआएं जरूर मिलती है इस चीज की, ये जरूर है। ये सहरी के टाइम जब हम ये दुआ करते हैं कि हम कल के रोजे की दुआ करते हैं, आजकल बहुत सारे लोग एतराज करते हैं इस दुआ में ये आता है कि भाई कल के रोजे की मैं नियत करता हूँ, तो रोजा आज क्या रखें। तो उनकी खिदमत में ये अर्ज है कि सहरी के टाइम जो होती है वो रात होती है, जब तक आपको पता है कि सुबह नहीं होती तो रात शुमार होती है, तो इसलिए रोजा तो हमने दिन को रखना होता है, तो इसलिए ये कल के रोजे की हो गई, इसलिए इसमें कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं है। मगर इसकी चूंकि मेरा जो सवाल था वो ये कि जहाँ तक मेरी मालूमात है वो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई जो बिसौम गदिन नवैतुम मिन शहर, इस तरह की कोई चीज़ हमारे पास आती नहीं है, तो ये आई कहाँ से? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मिलती हैं रिवायात में। अच्छा। लेकिन जबान से नियत कर लेना भी ठीक है, लेकिन दिल के इरादे का नाम है असल। मिसाल के तरफ आप नमाज में जाते हैं, आप अगर जबान से अल्फाज अदा ना भी करें, आपको पता है कि मैं ज़ोहर की नमाज इमाम के पीछे 4 फर्ज पढ़ रहा हूँ, बिलफर्ज तो आपकी जबान से 4 के बजाय 6 निकल जाती हैं, लेकिन ये आपको पता है मैं जोर की नमाज पढ़ रहा हूँ, तभी नमाज हो जाती है। अच्छा, ये भी हाँ, अच्छा, उर्दू की नियत इसमें भी ऐसी कोई दीनी तौर पर तो कोई जरूरत नहीं, अरबी भी मौजूद है क्या? अरबी भी कुछ नहीं है। असल में जो है नियत दिल के इरादे का नाम है, जबान से नियत करें अच्छी बात है, और अगर कोई नहीं करता दिल के इरादे का नाम है। जब आप घर से चलते हैं, आप कहते हैं मैं जोर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, असर की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, इसी तरह जब आप सहरी के लिए उठते हैं, आप कहते हैं रोजे की नियत है। बिलफर्ज अगर ये है कि एक बंदा रात को उसका रोजे का ख्याल ही नहीं आया और सहरी के टाइम उसकी आंख नहीं खुली, लेकिन वो रोजा रखना चाहता है, तो जवाल के वक्त से पहले जवाल का वक्त जब सूरज सर पे आता है उससे पहले वो नियत कर सकता है कि मैं रोजा रखने के लिए बिल्कुल तो कंटिन्यू करेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज तो साबित नहीं है ना कहीं से? कि ये रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आता है या बाद में किसी ने? जी जी, ये आका अलैहिस्सलाम से और मुख्तलिफ सहाबा किराम से ये चीजें मिलती है। सहाबा किराम की जो सीरत हुजूर ने फरमाया मेरे और खुलाफाए राशिदीन के तरीके को लाजिम कर लो, तो जो चीज खुलाफाए राशिदीन से हमें मिले वो भी हमारे लिए मुस्तनद है, हमें उस पर भी अमल करना चाहिए। तो बहरहाल ये है कि इस वक्त तमाम उलमा मुत्तफिक हैं
کہ دل کے ارادے کا نام نیت وہ تو کنفرم ہے، اس میں تو کوئی دوسرا ہے، زبان سے کوئی کر لے تو سبحان اللہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، اور اگر زبان سے نہیں بھی کر رہا، یہ دعائیں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مثال آپ وضو کرتے ہیں، وضو آپ ساری اتنی حدیثیں ہیں، آپ ہاتھ دھوتے ہیں اس کی الگ دعا ہے، ناک میں پانی ڈالتے ہیں الگ دعا ہے، چہرہ دھو رہے ہیں الگ دعا ہے، سر کا مسح کرتے ہیں اس کی الگ دعا ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ دعائیں نہیں بھی پڑھتا وضو ہو جاتا ہے، تو اگر دعائیں پڑھ لے گا تو جتنا گڑ اتنا میٹھا. وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہ تو ضروری ہے کرنا، وہ تو ہمارے لیے نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ فرض واجب نہیں ہے، یہ بات اور قابل غور ہے. اگر کوئی بندہ جی نہیں، یہ غلط بات ہے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، ایک چیز جو اہمیت کا حامل ہوتی ہے، دل کے ارادے کا نام بہت ضروری ہے. دل کے ارادے کا نام زبان سے کہہ دے تو سبحان اللہ اچھی بات ہے. صحیح. اچھا، تراویح کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خود اپنے گھر پہ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں یا خواتین پڑھ رہی ہوتی ہیں، اب اس میں کبھی کبھی وہ تو جو عام جو صورتیں لوگوں کو یاد ہوتی ہیں وہ پڑھ لیتی ہیں، اور وہ جو اتنی رکعت انہوں نے پڑھنی ہے وہ پڑھ لیتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر اور پھر وہ تلاوت کرتے ہیں یا موبائل کی اسکرین پر یا کسی بھی طریقے سے اس کو دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ تراویح کے حوالے سے میں اگر آپ چاہیں تو میں 2 سوالوں کو جوڑ دیتا ہوں. پہلے تراویح کی حقیقت پہ بات کرتے ہیں، پھر قرآن کے دیکھنے کے بعد ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ تراویح جو ہے یہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کیسے؟ جی، ایک ہوتی ہے سنت موقدہ، ایک ہوتی ہے غیر موقدہ. سنت موقدہ کیسے ہے؟ غیر موقدہ یعنی کہ عصر کی 4 سنتیں وہ غیر موقدہ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا. پڑھے ثواب ہے، سنت غیر موقدہ پڑھے ثواب ہے، نہ پڑھے گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور عشاء کی 4 سنتیں پہلے کی پڑھیں ثواب ہے، نہ پڑھے گناہ نہیں ہے. سنت موقدہ جو ہے اس کو اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ گناہگار ہوگا. جی، سنت موقدہ تراویح کو اگر ہم چھوڑ دیں بالکل گناہگار ہوگا، کیونکہ سنت موقدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں یہ عرض کروں آقا علیہ السلام نے جس کو ہمیشہ کیا ہو، تو تراویح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تو نہیں پڑھی، ہمیشہ پڑھی ہے. اچھا، یہ جو روایات جو آتی ہیں آپ تھوڑا سا مجھے آگے چلنے دیں گے، میں بات کروں گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے تراویح ہمیشہ پڑھی. اکت ہوگا، ایک دفعہ کو ایک آدھ دفعہ رہ گئی الگ بات ہے. آقا علیہ السلام نے تراویح ہمیشہ پڑھی ہے. لیکن اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ بنتا ہے یہاں پہ، کیا آقا علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ ویلکم بیک جی. کل ایک بڑی اہم ویڈیو پیغام سامنے آیا اور اس ویڈیو پیغام میں بیرسٹر سیف جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک اہم مطالبے کا اعلان باقاعدہ طور پہ کر دیا. اس سے پہلے یہ صرف چمگوئیاں چل رہی تھیں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی سیفٹی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور اگر وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت ان کو ڈیالہ جیل میں پراپر انتظام کے ساتھ سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکتی تو ان کی جان کو خطرے کی طور پر ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے کیا جائے. ان کی اب یہاں اڈیالہ سے خیبر پختونخوا منتقلی مطالبہ ایک الگ چیز ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس کے علاوہ اسلام آباد میں جلسے کے لیے اجازت بھی مانگی ہوئی تھی، وہ اجازت ان کو نہیں ملی. اس کے بعد وہ جو سارا معاملہ ہے وہ عدالت چلا گیا. آج عدالت میں اس کیس کی سماعت ہونی ہے اور اس سماعت کے بعد اب پتہ چلے گا کہ کیا یہ اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی. اور بڑے معاملات ہیں. خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے ناقابل گرفتاری، ناقابل ضمانت اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں. اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بیرسٹر سیف موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. اب جس طرح سے میں نے اپنے انٹرو میں یہ کہا کہ آپ لوگوں نے مطالبہ تو کر دیا اپنے سابق وزیر اعظم کی منتقلی کا خیبر پختونخوا، لیکن مطالبہ ایک الگ چیز ہے اور اس کام کو عمل درآمد اس پر ہو جانا ایک الگ چیز ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی منتقلی ہو جائے گی خیبر پختونخوا؟ دیکھیں، منتقلی کے مطالبے کا جو تناظر ہے وہ جاننا ضروری ہے. ہم نے اس تناظر میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک تو مریم صاحبہ خان صاحب کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے تمام پنجاب میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملاقاتوں پہ پابندی عائد کر دی. ہزاروں کی تعداد میں حوالاتی اور قیدی جن کے رشتہ دار اور لوگ ان سے ملنے آتے ہیں وہ اب ملاقاتوں سے محروم ہو گئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ایک ماحول اور فضا بنانی تھی کہ سیکیورٹی کا خطرہ ہے اور جیلوں پہ حملے کا خطرہ ہے، اس لیے ہم نے ملاقاتیں بند کر دی. اصل مقصد خان صاحب کی ملاقات. تو وہ ویڈیو کال کی سہولت نہیں دی مریم صاحبہ نے، تو ویڈیو کال کا بھی جو ہے وہ اجرا کر دیا کہ قیدی جو ہیں اپنے گھر والوں سے 2 دفعہ ہفتے میں ویڈیو کال کے ذریعے جو ہے ملاقات کر سکیں گے. کیا ہی
شفاق کیا ہی اچھا ہوتا کہ مریم صاحبہ خود جاتی عمرہ کے محل میں بیٹھ کر صرف ویڈیو پیغام پر قوم کو چلا رہی ہوتی تو ان کو بھی تسلی ہوتی اور قوم کو بھی ان کا وہ ویڈیو سوئچ آف کرنے کا موقع مل جاتا. تو ایسا نہیں ہوتا نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ آپ کا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ جیل میں ہو, پھانسی گھاٹ میں ہو, وہ عمر قید کی سزا ہو یا حوالات میں ہو, تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ویڈیو کال کس کس قیدی کو آپ کریں گے اور کیا اس سے کسی کی تسلی ہو سکتی ہے؟ اور کئی ایسی چیزیں ہیں, مثلا جیلوں میں خوراک دینے کی, کھانے پینے کی اشیاء دینے کی ایک اجازت ہوتی ہے قیدیوں کو. آپ یقین کریں, آپ اڈیالہ جیل چلی جائیں, وہاں آپ کو کھانے پینے کی اشیاء کے ڈھیر لگے نظر آئیں گے جو اجازت نہ ملنے کی وجہ سے اندر جانے کی وہ باہر گھر چل رہے ہیں. قیدیوں کو پرابلمز ہیں, لوگ نہیں مل سکتے اس وجہ سے کہ مریم صاحبہ کا ایک فرعونی حکم ہے کہ جی آپ نے خان صاحب کو چونکہ روکنا ہے تو ان کے تو بیرسٹر صاحب اب آپ نے جو ڈیمانڈ جو کی ہے اس کو کوئی آفیشیل ڈیمانڈ آپ لوگوں نے کی ہے, وہ کوئی اپلیکیشن دی ہے, وہ اس کا پروسیس کیا کریں گے؟ میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں کہ انہوں نے چونکہ ہمارے وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب کو بھی خان صاحب سے ملاقات کی اجازت اس لیے نہیں دی شروع میں کہ سیکیورٹی کا خطرہ ہے, تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اتنے نائل ہیں کہ آپ جیل میں بھی کسی کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے, میرے اندازے کے مطابق تو جیل سب سے زیادہ سیکیور جگہ ہوتی ہے, وہاں پر بھی اگر آپ کسی کو سیکیورٹی کا وہ یقین دہانی نہیں کرا سکتے تو پھر آپ ان کو خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کریں, ہم ان کو یہاں رکھیں گے. ویسے بھی خان صاحب کو تو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہ کر سکیں. دیکھیں ان کے مقدمات بھی جیل میں چل رہے ہیں, جیل ججز آ کر وہیں پہ عدالتیں لگاتے ہیں, تو وہ عدالت اگر اسلام آباد سے اڈیالہ میں لگ سکتی ہے, اس میں تقریباً کو 1.5 گھنٹے کا تو راستہ ہے اسلام آباد سے اڈیالہ جانے کا ٹریفک کی وجہ سے, تو وہی 1.5 گھنٹہ آپ کو پشاور میں لگ جائے گا. ان کو پشاور جیل میں انہوں نے وکلا کو تو ملاقات کی اجازت دے دی ہے, تو اس کا مطلب ہے سیکیورٹی معاملات کچھ بہتر ہو گئے ہوں گے. سیکیورٹی معاملات تو بہتر اس لیے ان کے خیال میں نہیں ہوئے کہ آج شہباز شریف صاحب نے بھی ایک لمبی جو ہے وہ ایک تمہید باندھ کے سیکیورٹی کے حوالے سے اور کچھ لوگوں پر الزامات لگائے کہ انہوں نے دہشت گردی کو فروغ دیا ہے. سیکیورٹی کے معاملات تو یہ ٹھیک اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کو فائدہ اسی میں ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات ان کے خیال میں, ان کے الفاظ میں, ان کے نیریٹو میں خراب رہیں تاکہ یہ اپنے ڈریکونین اور اتھارٹیرین رول جو ہے اس کو یہ دوام دے سکیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ آج بھی ملاقاتوں پہ پابندی ہے. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, سینئر رہنما پارٹی کے ان سے نہیں مل سکتے, ملاقات نہیں کر سکتے, جو کہ قیدی کا آئین پاکستان بنیادی حق ہے. اچھا آپ ایک اور انہوں نے کہا 2 اپریل کو لے کر آئے گنڈاپور صاحب کو بھی گرفتار کر کے, تو یہ بھی ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہو گئے, تو اب ان کا کیا ہوگا؟ بعض اوقات انسان کی خواہشیں جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ وہ جب ان کا اظہار کرتا ہے تو احمق لگنے لگ جاتا ہے. اسی لیے بہتر ہوتا ہے کہ اپنی خواہشوں کا اظہار کم کیا جائے. یہ بالکل ان کی یہ خواہش ہے کہ گنڈاپور صاحب کو گرفتار کر لیں, لیکن یہ خواہش ان کی پوری نہیں ہوگی. جو ضمانت ان کی جو بیلیبل نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ ایشو ہیں, یہ روٹین کی قانونی کارروائی ہوتی ہے, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے بیرسٹر سیف. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.